ایک مسئلہ تاریخ میں جو اس کو بھی تجزیہ کر کے پیش کرنا چاہیے کہ تاریخ میں مثلا ابھی آج کے ماحول میں بھی دیکھیں، گزشتہ تاریخ میں دیکھیں، ہم صحابہ کے متعلق لعن طعن کی جاتی رہی ہے، ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ تاریخی طور پر کبھی کسی نے جائزہ لیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں شروع ہوئی ہے؟ غلط ہے، یہ کام جرم ہے، لیکن یہ جرم شروع کیسے ہوا؟ صحابہ پر لعن طعن کیوں شروع ہوئی؟ صحابہ پر لعن طعن کا ذمہ دار شیعہ کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں بانی اس کے، اور یہ گستاخ ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ فلاں ہیں۔ لیکن اصل ماجرا اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ اگر شیعہ پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ آغاز تو شیعہ نے نہیں کیا، آغاز بنو امیہ نے کیا، امیر المومنین پر نعوذ باللہ لعن طعن کر کے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے، سنی تاریخ میں بھی لکھا ہے، شیعہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، ہر طرح کی تاریخی حوالہ اس کا مستند ہے۔ 100 سال تک یہ لعن طعن کرتے رہے، اور اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز وہ آئے، انہوں نے آ کر بند کروائی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، جرم ہے یہ، امیر المومنین پر لعن طعن۔ سرکاری سطح پر حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوتا رہا، امیر المومنین پر لعن طعن۔ اب ظاہر ہے کہ مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس حکومت تو نہیں تھی، تو وہ پھر اپنی محفلوں میں جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی تلافی کرنے کے لیے، کہ بنو امیہ، اصل تو بنو امیہ کو روکنا چاہیے تھا۔ اس وقت جو موجود تھے شیعہ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ قیام کرتے، وہ میدان میں آتے اور بنو امیہ کو اس جرم سے روکتے ہر قیمت پر۔ مثلا کوفہ میں شیعہ ہیں، اور کوفہ میں ہی لعن طعن بھی ہوتی ہے، حکومتی سرکاری دفتر، سرکاری جمعہ، اور سارے لوگ اس کے اندر، امیر المومنین پر کھلے عام لعن طعن ہوتی تھی نعوذ باللہ، اور کوفہ بھرا ہوا ہے شیعوں سے۔ انہوں نے تلافی کے لیے کیا کیا کہ ہم اس بنو امیہ کو تو نہیں روک سکتے، ان کے خطیب کو نہیں روک سکتے، یہ جرم جو کر رہا ہے مجرم نہیں روک سکتے، اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے مثلا جوابی کارروائی کر لی کسی اپنی نجی محفل میں، گھر میں بیٹھ کر، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پلہ برابر کر دیا ہے۔ یہ نہیں تھا جواب کہ اگر بنو امیہ نے اہل بیت پر، خصوصاً امیر المومنین پر، نفس نبی پر، وصی رسول اللہ پر، خلیفۃ اللہ پر اگر یہ جرم کیا ہے، اس کا جواب بنو امیہ کو روکنا تھا، اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ علی علیہ السلام کو اگر ناروا بات کر دی جائے تو جواباً ساری دنیا کو بھی لعن کرو تو بھی تلافی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہنا کہ اگر کوئی علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے تو ہم جواباً کسی اور کی گستاخی کریں گے، پلڑا برابر کر دیں گے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کی کوئی گستاخی کرتا ہے، اس کو روکنا اور سزا دینا، یہ تلافی ہے۔ جواباً کسی کو برا بھلا کہنا تلافی نہیں ہے، یہ دوسرا جرم کے بعد جرم ہے، اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا، اسی طرح سے ہوتا رہا کہ انہیں پتا تھا بنو امیہ کہ ہم یہ کریں گے، جواباً یہ جواب آئے گا، اور اس طرح ایک فرقہ واریت کا ماحول پیدا ہوگا اور وہ اپنے مقاصد سیاسی حاصل کر لیں گے۔ آج دوبارہ وہی کام پھر شروع ہوا ہے۔ حضرت زہرا کا احترام اہل سنت کے ہاں اتنا ہی ہے جتنا شیعہ کے ہاں ہے۔ اکابرین اہل سنت کے، کتابیں اہل سنت کی، امام رازی اہل سنت کے سب سے بڑے عالم، جید عالم، 1000 سال پہلے کے، وہ امام رازی جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں، کسی چیز کو چھوڑا نہیں انہوں نے جس میں شک نہ کیا ہو، لیکن جب عصمت حضرت زہرا پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر پوری دلیری کے ساتھ کہا ہے کہ قرآنی آیات کی گواہی کے مطابق حضرت زہرا مقام عصمت پر فائز ہے۔ یہ اہل سنت کے وہ عالم جو شکاک ہیں، جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سے بڑھ کر ایک علماء اہل سنت ہیں۔ حضرت، اب ممکن ہے بعض ایسے ہیں جو شیعوں کو اچھا نہیں کہتے لیکن اہل بیت کو تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے۔ لیکن ایک شخص، ایک ناسبی
نکلتا ہے آج اور نکل کر اس بی بی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ اسی نسل کا ہے کہ جو کل بی بی کے شوہر نامدار علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے رہے، یہ اسی کی نسل سے ہے۔ وہ امیر المومنین کی شان میں کرتے رہے، اس نے بی بی کی شان میں کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ پھر جواباً وہی کارروائی شروع ہو۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے تو جوابی کارروائی کرنے کے لیے کوئی اہتمام کرنا پڑتا تھا، خطرات ہوتے تھے، اب کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے، جہاں بیٹھ کے مرضی ہے گالی گلوچ کر لو۔ انہیں پتہ تھا، انہیں نبض پتہ ہے کہ ہم ایسی حساس رگ چھیڑیں گے، جواباً ادھر سے حملے ہوں گے، اور ایسا ہی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا سرگودا کے ایک گاؤں میں جا کر ایک دوسرے نے جواب دے دیا، وہی جو کام 80 کی دہائی میں ضیاء الحق نے شروع کروایا تھا۔ 80 کی دہائی میں حق نواز جنگوی اور کچھ اور اس کے ساتھی یہ میدان میں آئے اور انہوں نے شیعہ کی تکفیر شروع کی، برملا کھل کے۔ جوابی کاروائیاں کیسے ہوتی تھیں؟ جوابی بجائے اس کے کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرو، اس کو روکو، اس کے کوئی سد باب کرو، وہ یہ کہ کسی اور جگہ بیٹھ کر ہم کسی اور کو گالی دے دیں، یہ نہیں ہوتا طریقہ۔ یہ دشمن ہی کی چال ہے، یعنی دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بات کرتا ہے تاکہ دوسری آپ کریں، پھر تیسری وہ کرے گا، پھر چوتھی آپ کریں، پھر اس سے ایک فتنہ اٹھے گا جو قابو سے باہر ہوگا۔ ظاہر ہے جب دونوں طرف سے دل آزاری ہوگی، دونوں طرف سے گستاخی توہین ہوگی، تو پھر عوام لا تعلق لوگ بھی بھڑک اٹھیں گے، اور ملک کے اندر پہلے سے زیادہ بڑا فتنہ اور فساد، دہشت گردی کے ساتھ ساتھ آپ توجہ کریں کہ یہ ٹائم ایسا رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک طرف سے دہشت گردی اور ایک طرف سے فرقہ واریت، دونوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے لیے یہ نقشہ بنایا گیا ہے۔